عبارت یہاں سے ہے کہ ثانی ہما باب الحمزتین الملتقیتین فی کلمۃ واحدۃ، یہ باب جو ہے وہ حمزہ کا ہے، ہم نے حمزہ کو تبدیل کرنا ہوتا ہے نا، تو یہ دوسرا باب ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ حمزتین الملتقیتین، دو حمزے ہیں جو ملے ہوئے ہیں، ایک ساتھ دو حمزے آ جاتے ہیں، اور یہ کہاں پہ آتے ہیں؟ فی کلمۃ واحدۃ، ایک ہی کلمہ میں آتے ہیں۔ اگر دو کلموں میں آ رہے ہوں تو پھر تو اس میں اعلال نہیں ہوتا، جیسے حمزہ استفہام ہے اور ادھر سے آپ کیا ہے وہ انت لگیں، انت فعلت ھذا، تو انت میں دو حمزے اکٹھے آئے ہیں، اس میں وہ انت نہیں کہہ دیتے، آمنہ کی طرح آمنہ نہیں کہہ دیتے، ٹھیک ہے؟ تو لہذا کلمۃ واحدہ کی قید لگائی کہ ایک ہی کلمہ میں جب دو حمزے اکٹھے آئیں گے تو وہاں پہ پھر کیا ہے؟ دوسرے حمزے کا اعلال ہوتا ہے۔ اچھا، فی کلمۃ واحدۃ یعنی دو حمزے ایک ہی کلمہ میں جمع ہو جائیں، والتی تعلو ہی الثانیہ، تو اس میں جس حمزے کا اعلال ہوگا یا آپ کو لفظ ابدال استعمال کر لیں تو وہ کیا ہوگا؟ ہی الثانیہ، وہ دوسرا کہلائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ لأن الثقل لا يحصل الا بها، کیونکہ جو زبان کے اوپر مشکل ہے نا وہ اس دوسری کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے۔ امنہ میں آپ امنہ میں جو جھٹکا دیا ہے نا وہ دوسری کی وجہ سے ہوا ہے، ورنہ سیدھے سیدھا آمنہ پڑھ لیتے، ٹھیک ہے جی۔ فلا تخر الحمزتان، تو یہاں پہ پھر دو حمزوں کو کیا ہے وہ مختلف صورتیں بنا رہے ہیں، تو دو حمزے خالی نہیں ہوں گے۔ اما ان تکون الاولی متحرکۃ والثانیہ ساکنۃ، پہلی صورت کہ دو حمزے اکٹھے آ گئے ہیں تو پہلا جو ہے وہ متحرک ہوگا اور دوسرا ساکن ہوگا، او بالعکس دوسرا اس کے الٹ کر لیں، دوسرا متحرک پہلا ساکن، نہیں پہلا ساکن دوسرا متحرک، او تکونا متحرکتین، یا دونوں کے دونوں کیا ہوں گے؟ متحرک ہوں گے۔ اچھا، اب پہلی صورت میں آ جائیں کہ فإن كانت الأولى متحرکۃ والثانیہ ساکنۃ، تو اس میں کیا کریں گے؟ ابدلت الثانیہ من جنس حرکت الاولی، دوسرے کو تبدیل کریں گے کس حرف میں؟ پہلے حرف حرکت اولی کی جو جنس ہوگی نا اس سے تبدیل کریں گے، ٹھیک ہے؟ ہاں، ضمہ ہے تو واو، فتح ہے تو الف، کسرہ ہے تو یا۔ اچھا، یہاں پہ تینوں مثالیں دے رہے ہیں، جیسے آمنتو اومن ایمانا، آمنتو میں کیا تھا؟ آمنتو تھا تو یہ الف میں تبدیل ہوئی، اومن میں یہ واو میں تبدیل ہوئی کیونکہ پہلے ضمہ تھا، اور ایمان میں یا میں تبدیل ہوئی کیونکہ پہلے کسرہ تھا۔ وشذ قراءۃ بعضهم، بعض جو قراتیں ہمارے پاس آئی ہیں اس میں ایلافہم کی بجائے کیا پڑھا گیا ہے؟ ایلافہم، تو ایلافہم کا اصل قانون تو کیا ہے؟ ایلاف ہونا چاہیے، اس کو ہم کس میں ڈالیں گے؟ شاذ میں کیا ڈالیں گے؟ وشذ قراءۃ بعضهم پہ تحقیق الحمزۃ الثانیہ، حمزہ ثانیہ کی تحقیق کے ساتھ یعنی تصحیح کے ساتھ، اس کے اندر کیا ہے؟ کوئی فرق نہیں رکھا، اس کے اندر حقیقی طور پہ باقی رکھا۔ اچھا، دوسری صورت کے ان کانت الاولی ساکنہ والثانیہ متحرکہ، کہ پہلا حمزہ ساکن اور دوسرا حمزہ متحرک۔ ولا تکونان، یہ کہاں پہ ہوگا؟ ظاہری بات ہے شروع میں تو نہیں ہو سکتا نا، شروع میں تو ساکن سے ابتدا نہیں ہو سکتی، تو یا تو یہ عین کی جگہ پہ ہوں گے یا لام کی جگہ پہ ہوں گے۔ ان عین کی جگہ پہ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ ایک حمزہ اصلی ہو جائے گا عین الفعل اور دوسرا کیا ہے؟ زائدہ ہو جائے گا۔ لام کی جگہ پہ کیا ہے؟ ایک اصلی ہوگا اور ایک کیا ہو جائے گا؟ زائدہ ہو جائے گا۔ فإن كانتا فی موضع العین، اگر یہ عین کی جگہ پہ ہوں یعنی درمیان میں ہوں، ادغمت الاولی فی الثانیہ، تو پھر پہلے حمزے کا دوسرے میں ادغام کر دیں گے، یعنی ادغام کریں گے، یہاں پہ ابدال نہیں ہوگا، ادغام ہی ہو جائے گا۔ اچھا، اس کی مثال کیا دے رہے ہیں؟ میرے پاس اگرچہ غلط لکھی ہوئی ہے، سآلن، ہاں سآلن، یہ سوال کا کیا ہے؟ مبالغہ ہے۔ سآلن میں ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، تین یعنی دو حمزے ہوگے اور ایک الف ہوگی، ٹھیک ہے؟ وہ جسے کہتے ہیں تشابہ ثلاث جو ہے نا، وہ جو پیچھے بات گزری تھی، لیکن یہاں پہ جو ہے وہ کسی کو چینج نہیں کیا، بلکہ جو دو حمزے تھے اس میں سے پہلا کیا ہے؟ ساکن تھا سآلن میں، دوسرا متحرک تھا، تو ان کا آپس میں کیا ادغام کر کے لکھ دیا، تو یہ پھر لکھنے والی حالت میں ہمیں کیا دو ہی الفیں نظر آتی ہیں، تین الفیں نظر نہیں آتی، تو یہ سوال کا جو مبالغہ ہے نا سآل ہو جائے گا۔ لآل اور رآس فی النسب لباء اللؤلؤ والرؤوس، یعنی لؤلؤ کا جو بائع ہوتا ہے نا بیچنے والا، اس کی طرف جب آپ نے نسبت دینی ہو تو لآل کہتے ہیں، اور جو رؤوس کا بیچنے والا ہے، سروں کو بیچنے والا ہے، کس کے سر ہو سکتا ہے؟ جانوروں کی سروں کے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کیا کہیں گے؟ رآس کہہ دیں گے۔ لآل اور رآس میں بھی کیا یہی صورتحال ہمارے پاس آ رہی ہے۔ وَإِن كَانَتَا فی موضع اللام، اور اگر یہ دونوں حمزے کہاں پہ ہوں؟ لام کی جگہ پہ ہوں،
تو ابدلت ثانیہ تو یا ان، تو جو دوسرا حمزہ ہے نا اسے آپ یا میں بدلیں گے. اچھا دوسرے حمزے کو یا میں بدلنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ جی اس سے پہلے کیا ہو کسرہ ہو، ٹھیک ہے، پہلے والا تو ساکن ہی ہوگا نا، پہلا ساکن ہے دوسرا متحرک ہے. ہاں تو جو دوسرا متحرک ہے اسے یا میں بدلیں گے. اب یہ دوسرے کو یا میں جو بدلنا ہے یہ مطلقاً ہو گیا، یعنی چاہے دوسرے کے اوپر کسرہ ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے، کسرہ ہوگی نہیں، نہیں پہلے والا ساکن ہوگا نا، دوسرا تو متحرک ہے نا. دوسرا چاہے کسرہ ہو نہیں، حمزے سے پہلے کسرہ تو ہوگی نہیں، لیکن حمزہ ساکن کی کہہ رہے ہیں. ہاں حمزہ سے پہلے تو ساکن ہی ہوگا نا، ٹھیک ہے. ہم یوں کہ دوسرے کی حرکت تو چینج ہو سکتی ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن وہ عام طور پہ ایک ہی اس کی حرکت رہتی ہے. بہرحال لیکن یہاں پہ مطلقاً کی ایک اور تفسیر کی گئی ہے جو اگلی عبارت کو دیکھ کے ہے کہ مطلقاً کیا مطلب کہ یہ جو دوسرا حمزہ ہے وہ آخر پہ ہو بالکل، پھر طرف جسے کہتے ہیں، او غیر ہی یا طرف کے علاوہ میں ہو، ٹھیک ہے. دو مثالیں مصنف دیں گے، یعنی جو لام الفعل پہ دو حمزے آ رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ یہ دوسرے حمزے کے بعد کلمہ ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے کچھ اور الفاظ بھی ہوں تو یعنی طرف میں واقع نہ ہوں، یعنی باوجود اس کے کہ لام الفعل پہ آ رہا ہے لیکن طرف کلمہ میں واقع نہیں ہو رہا. تو لہٰذا مطلقاً میں کیا کہیں گے کہ وہ جو آخر پہ حمزہ آپ کا آ رہا ہے نا لام الفعل پہ، اس کو آپ یا میں بدلیں گے چاہے وہ طرف میں واقع ہو یا طرف میں واقع نہ ہو. اچھا فتقول فی مثال قمطر من قرأ. اب یہاں پہ صورتحال یہ پیش آ رہی ہے کہ مصنف کو جو ہے نا وہ اصلی مثالیں نہیں مل رہی لغت میں، ویسے تو کوئی جانوروں کی ادھر ادھر لے آتے تھے، تو اب بھی مصنف نے کیا کام شروع کر دیا ہے، خود سے فرضی مثالیں بنانا شروع کر دی ہیں، ٹھیک ہے. وہ کیسے بنا رہے ہیں، کہتے ہیں جی قمطر کی آپ مثال لے لیں، یعنی قمطر کا وزن آپ لے لیں اور قارا جو ہے نا اس کو قمطر کے وزن پہ آپ کریں، ٹھیک ہے جی. قارا کو قمطر ان کے وزن پہ بنائیں گے تو کیسے بنائیں گے، وہ آخر پہ حمزے لے کر آنا، قراءن، ٹھیک ہے، قراءن دو حمزے آئیں گے نا، قارا میں ایک حمزہ ہے تو اس کے حمزے کی تکرار کریں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ قمطرن اور یہ ساری مثالیں کس کی دے رہے ہیں، وہ مجرد کی دے رہے ہیں نا، حروف اصلی جس میں ہوتے ہیں نا، رباعی مجرد کی ساری مثالیں. تو قمطرن کو آپ کیسے کریں گے، اضافی کوئی حرف لے کر نہیں آنا، یعنی قارا میں قمطر کا وزن کرنا ہے، کیا مطلب، یعنی اس کے چار بنا لینے ہیں، کوئی اضافی نہیں لے کر آنا، تو وہی لام کا تکرار کرتے جائیں گے. تو لام میں اس کا حمزہ ہے تو اس کا تکرار کریں گے، تو قراءن کریں گے تو صورتحال کیا بن جائے گی کہ لام الفعل پہ دو حمزے آ جائیں گے، اس میں سے پہلے والا ساکن ہو جائے گا اور آخری کیا بالکل طرف پہ واقع ہو رہا ہے. تو اس میں پھر قراءن کی بجائے ہم کیا پڑھیں گے، ہاں قراءن پڑھیں گے، ہم آخری جو حمزہ ہے اسے کس میں کنورٹ کر دیں گے، یا میں. اچھا وفی مثال سفرجل منہ، اور اسی قراء سے آپ کیا سفرجل ان کی مثال بنا لیں، ٹھیک ہے، یعنی تین حمزے لے کر آ جائیں گے. ہاں سفرجل ان کو کیسے قراء کو کریں گے، ہاں قراءن، قراءن میں اب یہاں پہ دونوں جو ہے نا وہ آخری کو یا میں تبدیل کریں گے، نہیں یہ جو لام الفعل والا ہے، ہاں یعنی تین حمزے ہو گئے نا اصل میں، ہاں پہلا ساکن اور دوسرا جو متحرک ہے نا اس کو کس میں تبدیل کریں گے، یا میں، اور آخری والا ایسے ہی رہے گا، ٹھیک ہے. تو یہ کس کی مثال ہو جائے گی کہ جب حمزہ طرف میں واقع نہیں ہوا، ہاں قراءن سفرجل اور وزن پہ قراءن، ٹھیک ہے، قراءن سفرجل کے وزن پہ. اچھا وَإِنْ كَانَ مُتَحَرِّكَتَيْنِ فَإِنْ كَانَتَا فِي الطَّرَفِ، اور اگر وہ دونوں کیا ہوئے متحرک ہوئے حمزہ، ٹھیک ہے، تیسری صورت بن گئی نا، دونوں حمزہ کیا ہے متحرک ہیں. فَإِنْ كَانَتَا فِي الطَّرَفِ، اگر تو وہ آخر پہ ہوں گے یا آخر پہ نہ ہوں لیکن کانت ثانیہ مکسورتاً، دوسرا کیا ہو مکسورہ ہو، تو پھر کیا ہے ابدلت یا ان مطلقاً، تو پھر دوسرے کو جو ہے وہ یا میں مطلقاً تبدیل کر دیں گے. اب یہاں پہ مطلقاً کا کیا مطلب ہوگا، کیونکہ طرف وغیرہ کو بیان کر دیا نا، ٹھیک ہے جی، یعنی جو دوسرا مکسورہ ہے نا اسے یا میں تبدیل کریں گے، یا طرف میں ہو تو یا میں تبدیل کریں گے مطلقاً، چاہے جو اس کا ما قبل ہے وہ کسرہ نہ بھی ہو، یہاں پہ یوں مطلقاً تفسیر ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی. اب یہ جو ہے نا اس کی مصنف نے یہاں پہ مثال نہیں دی، ٹھیک ہے، آگے اور کہتے شروع کر دیا وَإِن لَمْ تَكُنْ طَرَفًا، اور اگر آخر پہ نہ ہو مضموم ہو تو پھر کیا واو میں تبدیل کر دیں گے مطلقاً، دو صورتیں بنا لیں. وَإِن كَانَتْ مَفْتُوحَةً، اور اگر یہ مفتوح ہو تو یہ ساری صورتیں، یعنی اس کی مثالیں نہیں دی، لیکن پھر مصنف نے اس کا حاشیہ بنایا اور وہاں سے کیا مثالیں ہمیں بنا کے دی ہیں، ٹھیک ہے. تو پہلی صورت ہم لے آتے ہیں کہ دو حمزے ہمارے پاس متحرک ہوں اور طرف پہ واقع ہو رہے ہوں،
تو اس کو یا میں بدلنے کی کیا مثال ہے؟ 2 نمبر حاشیہ آپ کے پاس ہے نا انشاءاللہ. تو وہ بھی مصنف نے فرضی مثال بنائی ہے. کان تبنا من قرا مثل جعفر، کہ قرا سے آپ جعفر ان کا وزن بنائیں جی. کیسے بنائیں گے؟ جعفرن جعفرن قرآن قرآن. ہاں قرآن میں اب 2 حمزے کیا ہو گئے؟ متحرک ہو گئے نا، اور ایک حمزہ کیا آخر پہ ہے؟ طرف میں ہے. اس کو پھر کیسے پڑھیں گے؟ قرآن کو دوسرے حمزے کو یا میں بدلنا ہے نا. ہاں قرآن، ٹھیک ہے. اچھا اسی طریقے سے مصنف نے کہا کہ مطلق ہے نا کہ دوسرے کو یا میں بدلنا ہے. اب قرآن میں آخری جو حمزہ تھا نا اس سے پہلے کیا تھا؟ فتح تھی نا. اب کہا کہ او زبرج یا زبرج کے وزن پہ کریں تو پھر ما قبل جو حمزہ ہوگا اس پہ کیا آ جائے گی؟ کسرہ آ جائے گی. ٹھیک ہے، قرآ آ کر زبرج کا وزن کریں. ہاں کرئون میں پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ کرئون کہہ دیں گے. تیسری پھر کہا تھا کہ وہ ما قبل مضموم کی مثال بھی لیں، تو کہا ہے کہ وہ قرآ سے آپ برسن کا وزن بنا لیں. ٹھیک ہے، قرآن سے پھر کیا ہو جائے گا؟ قرآن. ٹھیک ہو گیا. اچھا اس کے بعد کیا کہا تھا کہ او یا طرف میں واقع نہ ہو تو دوسرا کیا ہو؟ مکسورہ ہو. ٹھیک ہے، 2 حمزے اکٹھے ہوں متحرک ہوں، دوسرا کیا ہو؟ مکسورہ ہو. اور جو دوسرا جو مکسورہ ہے وہ آخر پہ بھی واقع نہ ہو، تو اسے بھی یا میں بدلنا تھا. تو اس کی کیا مثال ہے جی ہمارے پاس؟ 3 نمبر حاشیے میں آ جائیں. ہاں 3 نمبر حاشیے مصنف کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے نا یہ کان تبنا من ام کا جو لفظ ہے نا بفتح الحمزہ و شد المیم، امن، یہ امن کا لفظ ہے نا. 3 نمبر حاشیے. اچھا آپ 2 نمبر حاشیے. ٹھیک ٹھیک. تو یہ جو ام کا لفظ ہے، اب یہ بھی ساری فرضی چیزیں ہیں نا، تو ام کو مصنف نے کیا کہا کہ یہ اسبق کی طرح آپ بنائیں. اسبق بنائیں بفتح الحمزہ و کسر و ضم، یعنی اسبق بنائیں، اسبق بنائیں یا اسبق بنائیں. ٹھیک ہے، کہتے ہیں والباء فیہن مکسورہ، با جو ہے انہیں مکسور ہے، یعنی اسبغ یوں ہو جائے گا نا، اسبغ. تو ام کا جو وزن ہے وہ اسبغ کا وزن بنائیں، اسبغ. اممن. ٹھیک ہے، ایسی ہو جائے گا اممن. تو اممن میں ہمیں کیا کریں گے جی؟ دوسرے حمزے کو ہم نے کس میں تبدیل کرنا ہے؟ یا میں تبدیل کرنا ہے نا. تو کیا ہو جائے گا؟ ایممن. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ اگر حمزہ پہلے والا مضموم ہو تو پھر کیا ہو جائے گا؟ او اممن ہو جائے گا. او اممن میں بھی یا میں تبدیل کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ نہیں اچھا نہیں دونوں حمزے ساکن متحرک کرنے ہیں نا. ہاں دونوں حمزے متحرک کی مثال ہے نا، وہ انکانت متحرکتین ہے نا. ہاں تو اس میں 2 حمزے متحرک آپ کریں نا، دوسرا ساکن ہو رہا ہے نا اس میں. اچھا اسبق میں دونوں کیسے اسبق کے وزن میں دوسرا ساکن ہے، تو سوال ساکن ہے نا، ساتھ ساکن ہے نا. ہمیں تو 2 متحرک چاہیے نا. ٹھیک ہے، یہ نیچے لکھا ہوا بھی ہے کہ اپنوں بحمد مفتوحۃ ساکنہ، خود لکھا ہوا اسی لائن بحمزۃ مفتوحۃ ساکنۃ، ایک حمزہ مفتوح رکھیں گے دوسرا ساکنہ رکھیں گے. ہاں ٹھیک ہے، یعنی ابھی تک جو ہے نا یہ دوسرا حمزہ متحرک نہیں ہوتا، اسے متحرک بنانا ہے نا. ہاں یعنی اس کے اندر فرضی مثال بڑی لمبی چلے گی. یعنی سب سے پہلے آپ اسبق کے وزن پہ بنائیں گے تو اعمم ہو جائے گا، یعنی اسبغ، بلکہ با ساکن ہے نا، با مکسور ہے. اعمم یا جو ہے وہ امم یا امم، تینوں بنا دیے نا. اچھا اس کے بعد کیا کہیں گے؟ فتقول فی الاول، اول میں آپ لے لیں جو پہلی جو مثال ہم فتح الحمزہ والی بنانی تھی، نہیں بفتح الحمزہ و کسرہ و ضمیہ، یہ 3 مثالیں دی نا. تو آپ اول میں کیا کہہ دیں گے؟ اعمم کہہ دیں گے. اچھا بفتح حمزۃ مفتوحۃ فساکنۃ، پہلے حمزہ مفتوح لے کر آنا پھر ساکنہ. اچھا ابھی 2 حمزے متحرک تو نہیں ہوئے نا، ابھی ہماری یہ والی قاعدہ تو نہیں بنا نا. تو یہ قاعدہ کیسے بنے گا؟ کہتے ہیں کہ تنقلو حرکت المیم الاولی الی الحمزۃ الثانیہ، الی واو آپ کا لکھا ہوا ہے، ہاں واو تو نہیں ہے نا یہاں پہ، ہاں واو تو حذف کریں، الی الحمزۃ الثانیہ. ٹھیک ہے،
کہ میم اولا کی جو حرکت ہے نا میم ہے نا میم، اس میم اولا کی جو حرکت ہے یہ کس کی طرف آپ منتقل کریں؟ حمزہ ثانیہ کی طرف. ہاں ائم ہو جائے گا ائم. ٹھیک ہے، ائم میں اب ہمارے پاس کیا صورت آ گئی کہ دو حمزے آگے ہمارے پاس، دونوں متحرک ہیں اور دوسرا کیا ہے؟ مکسور ہے. ٹھیک ہے جی، تو اب اس میں کیا کریں گے؟ دوسرے کو ہم نے یا میں بدلنا ہے اور میم، دو میمہ کا آپس میں کیا ہو جائے گا؟ ادغام ہو جائے گا، کیونکہ ایک میم ساکن ہوگی دوسری متحرک ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ایمن ہو جائے گا، ایمن ہو جائے گا. ثم تدغم المیم الاولی فی المیم الثانیہ، پھر میم اولا کو دوسرے میں ادغام کر دیں گے تو یہ ایمن ہو جائے گا. ثم تبدل الحمزۃ یان، پھر حمزہ کو کیا ہے؟ یا میں تبدیل کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ایمن ہو جائے گا. وقضا فی الباقی، باقی میں بھی ایسے ہیں، یعنی یہ تو ابھی کیا تھا؟ ہم نے حمزہ کو مفتوح رکھا نا، حمزہ کو مکسور رکھیں یا مضموم کریں ایک ہی بات ہے. قاعدہ یہ، کیونکہ مصنف نے اسبغ میں با کو کیا کر دیا؟ ساکن کا مکسور کر دیا، تو وہ کسرہ جو ہے وہ منتقل ہوتا جائے گا دوسرے حمزہ کی طرف. تو اب یہاں پہ صورتحال کیا بن جائے گی کہ دو حمزہ آپ کے پاس متحرک ہیں اور دوسرے والا کیا ہے جی؟ مکسور ہے. ہاں وہ، ہاں نہیں وہ پھر ہماری مثال سے نکل جائے گا نا. ہاں اوپر قاعدہ کلیہ ہم نے کیا دیا کہ دو حمزے متحرک ہوں، دونوں طرف میں بھی نہ ہوں، اور دوسرا حمزہ کیا ہو جی؟ مکسور ہو. ٹھیک ہے، تو اس مکسور حمزہ کو ہم یا میں بدلیں گے، اور آگے کیا کہہ دیا؟ مطلقاً. مطلقاً کیا مطلب ہے؟ کہ پہلے والا حمزہ چاہے مضموم ہو، مکسور ہو یا مفتوح ہو، یعنی تین صورتیں ہم نے بنانی ہے نا. تو اس کی پھر مصنف نے ہمیں فرضی صورتحال یہ بنا کے دی کہ جی آپ اسبغ لے لیں، اسبغ لے لیں اور اسبغ لے لیں. اس کی وزن پہ آپ کس کو بنا لیں جی؟ یہ جو ام ہے نا اس کو آپ بنا لیں. ٹھیک ہے، اچھا. وَإِن لَمْ تَكُنْ طَرَفًا، اور اگر یہ جو دوسرا حمزہ ہے نا یہ کیا ہے؟ طرف میں نہ ہو، اور وکانت مضمومتاً، مکسورہ کی بجائے کیا ہو جی؟ مضمومہ ہو، تو ابدلت واون مطلقاً، تو پھر اس کو واو میں تبدیل کریں گے مطلقاً، چاہے اس سے پہلے جو ہے نا وہ ضمہ نہ بھی ہو. یعنی ابھی یہی صورتحال رکھنی ہے ہمیں، دو متحرک حمزے لینے ہیں اور دوسرے کو کیا لینا ہے؟ مضموم لینا ہے. ٹھیک ہے جی، واضح؟ ہاں کیا چیز؟ ہاں مطلقاً کیا مطلب ہے؟ کہ چاہے ما قبل ضمہ نہ بھی ہو، پھر کیا ما قبل کسرہ ہو، کسرہ ہو یا فتح ہو، جو بھی ہو، دوسرے حمزے کا ہم کیا بنائیں گے؟ واو میں کنورٹ کرنا ہے. کہ دو حمزہ متحرک ہو اور کیا طرف میں واقع نہ ہو، اور دوسرا حمزہ مکسور ہو یا مکسور نہ بھی ہو. تو اگر وہ نہیں ہم نے یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہیں گے. دوسرا حمزہ مکسور ہو تو اسے یا میں بدلیں گے، چاہے اس سے پہلے والا مکسور نہ بھی ہو. ہاں پہلے والے کی بات ہو رہی تھی، یوں کہیں گے. یعنی ہم صورتیں دوبارہ اس کو کر لیتے ہیں کہ دو حمزے متحرک ہیں اور طرف میں واقع نہیں ہو رہے. اس کی پہلی صورت کہ دوسرا حمزہ مکسور ہے تو اس کو کس میں بدلیں گے؟ یا میں مطلقاً، چاہے پہلے والا مکسور نہ بھی ہو، ما قبل کسرہ نہ بھی ہو. دوسری صورت کہ دونوں حمزے طرف میں واقع نہ ہو اور دوسرا کیا ہو؟ مضموم ہو، تو اسے کس میں بدلیں گے؟ واو میں بدلیں گے، چاہے پہلے والا کیا ہے؟ مضموم نہ بھی ہو. تیسری صورت کہ دونوں حمزے غیر طرف میں ہو اور دوسرا کیا ہو؟ مفتوح ہو. ٹھیک ہے، تو اسے کس میں بدلیں گے؟ ٹھیک ہے، ہاں وہاں پہ پھر صورت حال ہوگی ما قبل کو کیا دیکھا جائے گا. ہاں طرف میں واقع نہ ہونے ساری یہی مثالیں. ہاں یہ وَإِن تَكُنْ طَرَفًا کی ہے. طرف میں ہوں تو پھر تو واضح ہے نا، اگر دو متحرک حمزے ہیں اور طرف میں واقع ہو رہے ہیں تو دوسرے کو یا میں بدل دینے. لیکن اگر طرف میں واقع نہیں ہو رہا تو اس میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس میں پہلی صورت کیا تھی؟ دوسرے والا مکسور ہے. دوسری صورت کیا ہے؟ کہ دوسرے والا مضموم ہے. اب اس مضموم کی ہم نے مثال پڑھنی ہے نا، تو نیچے آج مصنف نے مثال دی ہے. ٹھیک ہے جی، کیا مثال لکھی ہے آپ کے پاس؟ اچھا یہ مثال جو ہے نا یہ او بن کی ہے. با جو ہے نا یہ مشدد ہے، کہتے ہیں یہ ابن کی کیا جمع ہے؟ ابن کی جمع کیا؟ اوبن بنانی ہے. ابن کیسے کہتے ہیں؟ مرا، جو گھاس، ہاں گھاس چرنے کی جگہ، اب وہ ساکن ہے. ٹھیک ہے، اب وہ آگے چلیں کہتے ہیں یہ جو ہے نا ابن کو آپ نے افلس کے وزن پہ بنانا ہے. ابن کے آبا دے دیا نا، آبا کو جو ہے وہ افلس کے وزن پہ بنا ہے. او بوبن نہیں، او بوبن کیا ہے؟ دو حمزے ہیں نا، واو میں بھی تبدیل نہیں کرنا نا.
अबुबुन, अफलुस अबुब, ठीक है। यानी आप वो क्या कहते हैं, ये अब्बा की आप मिसाल लें, ठीक है, और अब्बा को क्या करें जी, अफलुस के वजन पे करें, अबुब, ठीक है। अब अबुब में क्या होगा, दो मुतारिक हमजा तो अभी तक हमें नहीं मिले ना, ठीक है। हाँ, फनकलू, उन्होंने क्या किया, जो हरकत है ना जम्मा वाली अबुब, वो पहले वाले हमजा की क्या जाते तरफ नकल की, तो फिर क्या बन गया, हाँ अउब बो, अउब बो, ये बन गया ना, ठीक है, अउब बो बन गया। वो अब्दुल हमजा था, और फिर इस हमजा को किस में तब्दील कर दिया, वाव में, फिर ये क्या बन गया, ऊब बो बन गया। वो हाँ वो ठीक है, वो मुतहरिक है ना, हाँ अवुब बो बन गया, अवुब बो। वो अदगम अहद अल मिसलैन फिल आखिर, और जो दो मिसलैन में थे ना, वो आखिर में दो बार थे, उनमें से एक को दूसरे में इदगाम कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, अवुब बो। हाँ, ये जो शुरू में लिखा था ना ऊबुन हम पढ़ रहे थे, इसे क्या पढ़ेंगे, अवुबुन, ठीक है, अवुबुन, हाँ ये है, ठीक है, अवुबुन पढ़ेंगे। अच्छा, तीसरी सूरत, व इन कानत मफ्तूहतन, ये किसकी तीसरी सूरत है, ये जब मुतारिक हो तरफ में दो हमजे हों तरफ में वाक़या ना हो, और दूसरे वाला क्या हो, मफ्तू हो, ठीक है, दूसरे वाला मकसूर मजमूम, और तीसरी सूरत क्या, दूसरे वाला मफ्तू हो। अब यहाँ पे कहते हैं कि फ़इन फ़तह मा क़बला बिन ज़म्मा, अब मा क़बल को देखेंगे, अब मुतलक़न नहीं चलेगा, ठीक है। अब अगर इसका माकबल वाला हमजा मफ्तू है या मजमूम है तो उब्दलत वावन, तो फिर इसे किस में बदलेंगे, वाव में बदलेंगे। वनिन कसरा, और अगर माकबल मकसूर है तो फिर इसे किस में बदलेंगे, या में बदलेंगे। अच्छा, अब मिसालें आ जाएं 5 नंबर नीचे, ठीक, हमारे पास ये 5 नंबर है। आदम के ऊपर जो है वो कर रहे हैं जी, ठीक है। आदम की कहते हैं जमा और तस्वीर दोनों में जो है ना ये कायदा जारी होगा। ओ आइदम पहले तस्वीर बना है ना, दो हमजा है ना, आदम आदम, ओ आइदम में क्या हो जाएगा, दो हमजे मुतहरिक हैं, दूसरे वाला क्या है, मफ्तू है ना, दूसरे वाला मफ्तू है, माकबल मजमूम है, तो किस में बदलेंगे, वाव में बदलेंगे, ठीक है। ओवैदिम फिर आप पढ़ेंगे, ठीक है, ओवैदिम को क्या पढ़ेंगे, ओवैदिम। अच्छा, इसी तरीके से जो है वो इसकी उन्होंने क्या जमा बनाए आदम की, आदिम, वही फ़ाइल के वजन की तरह की जो जमा है, आप फ़ाइल की तरह के वजन क्या बनाएंगे, आदिम, ठीक है। आदिम में आप क्या करेंगे, अवादिम जो है वो कर देंगे। अच्छा, ओ हाँ, यहाँ पे माकबल क्या करना है, हाँ वो हो गया, माकबल मफ्तू है यहाँ पे। हाँ, तस्वीर में क्या हो जाएगा, तस्वीर में माकबल मजमूम हो जाएगा, और जमा में क्या हो जाएगा, माकबल मफ्तू हो जाएगा, दूसरा हमजा मफ्तू ही रहना है, ठीक है। अच्छा, और माकबल मकसूर की मिसाल का हाशिए नीचे है, उसकी क्या मिसाल दी, उनका ये जो आम वाला ऊपर रफ्स था ना, अला वज़न अस्बिग था, इसमें बेकसरल हमजा आप कर लें, कसरल हमजा कर लें, और जो बा है ना उसको मफ्तू कर लें, इस बाग में क्या है, इम ए करेंगे ना, हाँ ए मम यूं करेंगे ना, ए मम करेंगे, ए मम में फिर क्या करेंगे, आपने वो मुंतकिल करना है ना, हमसे नकल हरकत करनी है ना, तो ए अम्मो, ठीक है, ए अम्मो में फिर आप क्या कर देंगे जी, यम या में तब्दील करना है ना, या में तब्दील करके फिर हाँ यम्मो, नहीं या में तब्दील करना है, नहीं मफ्तूर है ना, दूसरा तो मफ्तूर है ना, यम्मो हो जाएगा, वही जो इस बग वाले बना के फर्जी दियतन वही सूरत हाल हो जाएगी। अच्छा जी, आगे आ जाएंगे, वयजूज़ फ़ी नहव रासिन व लुअमिन व बि'रिन, यानी यहाँ तक मुसन्निफ ने क्या किया, जो मिसालें उनको नहीं मिल सकी ना अरबी में, वो खुद से क्या बनाने लग गए, ठीक है जी। वयजूज़ फ़ी नहव रास लूम और बेर, रास लूम और बेर में क्या आपके लिए जायज़ होता है, इबक़ाउहा, कि आप हमजा को बाकी रखें, वक़ल्बुहा, और इसे तब्दील करें, किस में तब्दील करें, मिन जिन्स हरकत मा क़ब्लहा, माकबला की हरकत में तब्दील करें। रासन को क्या पढ़ें,
نہیں نہیں ما قبل کیا ہے مفتوح ہے نا راسن راسن لومن کو کیا پڑھیں گے لوم پڑھیں گے ٹھیک ہے اور بیرن کو بیر پڑھ لیں گے اچھا اسی طریقے سے جو وضو اور مجیء کی مثال ہے وضو میں بھی کیا ہے کہ یجوز و ابقاء کا حمزہ کو باقی رکھیں وقلبها من جنس ما قبلها اور اس کو تبدیل کریں ما قبل کی جنس سے مال ادغام ساتھ ادغام بھی کریں وضو ٹھیک ہے وضو کہتے ہیں یا کہتے ہیں مجیء کہتے ہیں ٹھیک ہے وضو کرتا ہوں یا وضو کرتا ہوں مجیء ہوں یا مجیئن ہو ٹھیک ہے ایک ہی بات ہو جائے گی اچھا اگلا آ جائیں یہ ابدال جو ہے وہ ختم ہوا اب آ جائیں حروف علت کے اعلال کے اوپر الاعلال فی حروف العلت جو ہے اس کی کیا کی ہے راس ہماری پہلی مثال میں راسن میں راسن آپ نے حمزہ کو باقی رکھا حمزہ کو الف میں تبدیل کیا نا نہیں مطلب ابھی ہم نے پڑھا کہ ایک ہی حمزہ ہے نا ابھی دو حمزہ والی بات ختم ہوگی نا نئی بات شروع ہوگی بالکل نئی بات ہاں نئی بات شروع ہوگی یہ مطلب ہم جیسے جائز آپ کی کل کریں گے جی جائز اچھا حروف علت میں پہلا اعلال پڑھ لیتے ہیں ہم کچھ دوسرا بھی پڑھ لیتے ہیں 5 منٹ ہیں ہمارے پاس ہاں چل رہے ہیں اب 5 منٹ بھی بڑے قیمتی ہوتے ہیں ابھی ہاں قلب الالف والواو یان پہلا کیا ہے کہ جو آپ کے پاس الف ہوگی تو اسے کس میں تبدیل کریں گے واو اور یا میں تبدیل کریں گے نہیں قلب الالف والواو یان یوں ہوگا نا الف اور واو کو یا میں تبدیل کریں گے اچھا ایک اور مسئلہ چلو مجھے یاد دلائیے کیا اس کے تو قلب الالف و یان فی مسئلتین الف کو جو ہے وہ یا میں تبدیل کرتے ہیں 2 مسئلوں میں پہلا مسئلہ کیا ہے جی ان ینکسر ما قبلہا کہ اگر الف کا ما قبل مکسور ہو تو اس الف کو کیا یا میں تبدیل کر دیتے ہیں کما فی تکسیر و تصغیر نحو مصباح و مفتاح مصباح اور مفتاح کی تکسیر کیا مطلب جمع مکسر تصغیر یعنی اس میں مصغر تقول فیہما آپ دونوں میں کیا کہتے ہیں مصابیح اور مفاتیح کہتے ہیں مصابیح میں جو یا آئی ہے یہ اصل میں کیا تھی الف تھی نا مفاتیح میں جو یا یہ بھی الف تھی اور مصابیح اور مفاتیح میں بھی کیا ہے اسی طریقے سے کہیں گے تو الف ما قبل مکسور کو یا میں بدل دیا جاتا ہے کیونکہ یہ واضح ہے کہ الف ما قبل مکسور ہوتی نہیں ہے ہمارے پاس دوسرا کیا ہے کہ انتقا تالیتاً یا تصویر ہے کہ الف جو ہے وہ تالی کسے کہتے ہیں بعد میں آنا کہ یا تصغیر کے بعد میں آ رہی ہو الف یعنی اس سے پہلے کسرہ نہ ہو اس سے پہلے کیا ہے یا تصغیر ہو ٹھیک ہے غلام میں آپ جب تصغیر کرتے ہیں غلئی بناتے ہیں تو لام کے بعد آپ کیا یا لے کر آتے ہیں نا اور یا کے بعد کیا غلام کی اپنی الف بھی ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا الف سے پہلے کیا یہاں پہ کسرہ نہیں ہے یا ہے تو پھر بھی اس الف کو کس میں بدلیں گے یا میں بدلیں گے یعنی غلئی منکہ ہو جائے گا اچھا یہ کس کی صورت ہوگی کہ جب الف کو ہم کس میں بدلتے ہیں یا میں بدلتے ہیں اگلا جو انہوں نے ٹاپک شروع کرنا ہے کہ وہ تقلب الواو یان کہ واو کو جو ہے ہم یا میں کب بدلتے ہیں تو یہ انشاءاللہ پھر اگلے درس میں پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد